صرف 3 بار پڑھنا ہے. 3 کروڑ بھی مانگے تو اسٹام کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں, ابھی ملیں گے. وہ چیز دوں گا, اگر اثر نہ کی تو مجھے چماٹے مارنا, مجھ پر لعنت پھینک دینا, لیکن آج ابھی اسی وقت یہ خفیہ عمل پڑھ کے رہنا. اس ویڈیو کو نہ چھوڑنا, نہیں تو پچھتاؤ گے. اے غریب, تجھے تیری غریبی کا واسطہ, اے غریب تجھے تیری غربت اور غریبی کو اگر دور کرنا ہے تو الف لام میم کا یہ غوث پاک کا خفیہ عمل زندگی میں ایک بار پڑھ لے, تجھے مایوسی نہ ہوگی. تو یہ نہیں کہے گا مجھے فائدہ نہ ہوا, میں جلدی سے ایمرجنسی طور پر دکھی دلوں کا عمل بتا کر چلا جاؤں گا. اللہ والو پڑھ لو گے تو کامیابی تمہاری ہے, اللہ والو پڑھ لو گے تو زندگی بدلے گی تمہاری. میرا کیا ہے, میں تو ویڈیو بنا کر چلا جاؤں گا. اللہ والو, ہر طرح کی مشکل پریشانی صرف ایک جھٹکے میں اگر نہ دور ہو جائے تو خدا پاک کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر الف لام میم کا وظیفہ پڑھنا ہے. کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں, آپ نے اس عمل میں تمام چیزیں شامل کرنی ہے. اس عمل کو پڑھنے میں صرف 1 منٹ کا وقت لگتا ہے. یہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا اب تک کا سب سے طاقتور عمل ہے, جسے جب میں نے پہلی بار پڑھا پہلے دن 2.5 لاکھ کا مالک بنا, اور میں اس دن سے لے کر اب تک اس عمل کا دیوانہ بن چکا ہوں. میں روز صبح دوپہر شام رات یقین کریں یہ عمل پڑھتا ہوں. اس عمل نے مجھے میری وہ مشکلوں سے آزاد کروایا ہے کہ شاید آپ یقین نہ کریں. دیکھیں, میں نے یہ عمل بے شمار غریب بہنوں بھائیوں پر آزمایا ہے. جو بھی دکھیاری غم کی ماری میری بہن میرا بھائی زندگی میں ایک بار یہ عمل پڑھ لیتا ہے, وہ اس عمل کا دیوانہ بن جاتا ہے. یہ عمل چھپر پھاڑ کر دیتا ہے. آپ یقین کریں, میں نے کل کی بات ہے, تقریباً 7 سے 8 بہنوں اور بھائیوں کو میں نے کل بھی یہ عمل دیا. کل ایک بہن, آپ یقین کریں, 3.5 لاکھ روپے نقد اسے معجزاتی طور پر صرف 15 منٹ میں انتظام ہوا. اس عمل کو پڑھتے ہی میرے پاس کل دوپہر کو روتی ہوئی آئی, ہچکیاں بھر رہی تھی, ٹکریں مار رہی تھی. میں نے اسے یہ عمل دیا. آپ یقین کریں, اس کا تمام قرضہ بھی معاف ہو گیا, اس کی بیماری بھی ختم ہو گئی, اور عمل کے پڑھتے ہی 15 منٹ میں اس کا اپنا رشتہ دار 3.5 لاکھ روپیہ نقد دے کر گیا ہے. یہ عمل آپ کو مایوس نہیں کرے گا, یہ عمل آپ کو انتظار نہیں کروائے گا. اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کہو گے کاش میں نے یہ عمل اپنی زندگی میں پہلے پڑھا ہوتا تو میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا, میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا. میرے دوستوں, میں آپ کے سامنے پہلا دوسرا تیسرا تمام چیزیں باری باری پیش کروں گا. آپ نے ایک ذرہ برابر کی ویڈیو بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنی. اگر واقعی میں اپنے آپ سے اپنی زندگی سے تھوڑی سی محبت ہے, اگر چاہتے ہو کہ ظالم شوہر قدموں میں گر کر 15 منٹ کے بعد معافیا مانگے, دیکھو یہ عمل صرف 15 منٹ میں اپنا کام دکھاتا ہے. 15 منٹ میں انشاءاللہ بڑے سے بڑا قرضہ معاف کروائے گا. 15 منٹ میں بڑی سے بڑی بیماری دور, بے اولاد کو اولاد مل جائے گی, قرض داروں کے قرضے معاف, ہر طرح کی مشکل دور ہوگی. ظالم شوہر قدموں میں, روٹھا محبوب قدموں میں, اپنی دکان پہ پڑھ لے تو وہاں پر خیر و برکتیں شروع ہو جائیں گی. اب میں آپ کے سامنے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا تمام چیزیں, دیکھیں ٹوٹل 4 چیزیں ہیں, صرف 1 منٹ میں بڑے آرام سے پڑھ لو گے. سب سے پہلے الف لام میم کو پڑھنا ہے, پھر دوسرا تیسرا چوتھا تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنی ہے, اور پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے. آج تو بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا, لیکن آپ نے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے, تمام مرادوں کے لیے, ذاتی مکان کے لیے, قرضوں کے لیے, بیماری کے لیے, بے اولادی کے لیے خوب گر گڑا کر مانگنا ہے. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر الف لام میم کو پڑھنا ہے. کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں, آپ کے سامنے میری ویڈیو آئے, آپ دنیا کے جس ملک میں ہیں, گاؤں میں ہیں, گلی میں ہیں, محلے میں ہیں, پاکستان میں ہیں, انڈیا میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, جاپان میں ہیں, کہیں بھی ہیں, آپ نے پہلے تو اس عمل کو ویڈیو
ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ کر سمجھنا دیں کہ آپ میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں ویڈیو کے اہم وظیفوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر آ کر دوبارہ انہیں دیکھنا پڑتا ہے۔ تو خدارا ایک ہی بار دیکھ لیں تاکہ پورا عمل آپ کے دماغ میں اتر جائے، تاکہ ایک ایک چیز آپ کے دماغ میں بس جائے، اور آج آپ اس عمل کو پڑھ کر اپنی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری کو جڑ سے دور کر لیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر الف لام میم کا وظیفہ صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ کوشش کرنا کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر میرے غریبوں، میری دکھیاری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ دیکھیں میں جلدی سے ایمرجنسی طور پر آپ کو پورا عمل بتانے آیا ہوں، میں آپ کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرواؤں گا، اور میرا چیلنج 15 منٹ کا ہے۔ 15 منٹ میں یہ عمل انشاءاللہ اپنا اثر دکھائے گا۔ تو بس میری ایک گزارش ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو تمام غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جو بھی غریب ہے، بیمار ہے، لاچار ہے آپ کی نظر میں، اللہ کے لیے اپنے ان ہر غریب، بیمار، لاچار بہنوں بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ جو بھی غریب، بیمار، لاچار، دکھیارا زندگی میں ایک بار اس سچے عمل کو پڑھ لے گا، وہ آپ کو مجھے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر الف لام میم کا وظیفہ صرف اور صرف میرے دوستو 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں آپ دن بھر میں، شام میں، رات میں کبھی بھی تنہائی میں بیٹھ گئے، اس عمل کو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہو، دنیا داری میں ہو، دوستی یاری میں ہو، لگے ہو تو ساتھ میں وظیفے پڑھے ہو۔ اللہ والو یہ نہ کام نہ کرنا، جب بھی دن بھر میں شام میں 1 آدھی منٹ کے لیے پوری طرح فارغ ہو تو اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اب پہلے الف لام میم کے وظیفے کی وہ خاص ترتیب سمجھ لیں، مطلب معنی سمجھ لیں۔ پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل سمجھنی ہے، ترتیب، تعداد سمجھنی ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی آگے کر دی تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا کہ جناب وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ دیکھیں میرے دوستو، جب قرآن کی تلاوت الف لام میم سے شروع ہوتی ہے تو دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ صرف 3 حروف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے۔ الف لام میم کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی 29ویں صورتیں ایسی ہیں، یعنی کہ 29 صورتیں ایسی ہی جدا جدا حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کا قطعی اور حقیقی مطلب اللہ ہی جانتا ہے، اور یہی بات اہل علم کی ایک مضبوط رائے ہے۔ میرے دوستو، بعض مفسرین نے حکمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا انسان کو متوجہ فرماتا ہے کہ یہی عام حروف جن سے تم اپنی زبان بولتے ہو، انہی حروف سے ایسا عظیم قرآن نازل کیا گیا ہے جس جیسا کلام کوئی انسان پیش کر نہیں سکتا۔ یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی طرف ایک اشارہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ الف لام میم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آغاز اللہ سے ہو، لام یعنی کہ آغاز اللہ سے ہو، لام دل کو اللہ کی محبت اور اس کی ہدایت کی طرف جھکاتی ہے، اور میم بندے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت کا محتاج ہے۔ دوست اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاریوں کے لیے ہدایت ہے۔ گویا الف لام میم کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کو قرآن کی عظمت، ہدایت اور سچائی کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ بس جب بھی الف لام میم سنیں تو دل میں یہ احساس تازہ کریں، اے اللہ میں تیرے کلام کے سامنے عاجز ہوں، مجھے قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے نور سے اپنی زندگی روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستو، آپ نے، میں نے، ہم نے زندگی میں الف لام میم اور اس طرح کے بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج کے عمل میں ایسا کیا ہے؟ آج کے عمل کی 4 چیزیں اتنی اہم کیوں ہیں؟ یہ 4 چیزیں جس گھر میں بھی اکٹھی ہو جائیں گی، دیکھیں اس گھر کا بچہ 15 منٹ میں اللہ کی قسم مالا مال ہو جائے گا۔ 15 منٹ میں اتنا ملے گا کہ آپ کہو گے اے میرے مولا بس کر دے، اے میرے مولا مجھے نہیں چاہیے۔ یقین کریں رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کیا۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کریں جس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔
اب آپ نے کسی بھی دن کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر 15 منٹ میں اثر کرنے والے اس عمل کا آغاز کرنا ہے جس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر الف لام میم الف لام میم الف لام میم کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار الف لام میم کو پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا تیسرا چوتھا چاروں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے اور پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ آج تو بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آج رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، اپنی ہر مشکل پریشانی کے لیے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ ایک عظیم کلمہ کہ دل جھوم اٹھے۔ سبحان اللہ 2 الفاظ پر مشتمل ہے۔ سبحان ہر قسم کی کمی، عیب، کمزوری، ظلم، غلطی، نقص اور شریک سے مکمل پاک ہونا۔ اللہ وہ ذات ہے اور جو ایک ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو خالق، مالک، رازق، رحمان، رحیم اور ہر کمال کی مالک ہے۔ اسی لیے سبحان اللہ کا مکمل معنی ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب، نقص، کمزوری، ظلم، غلطی اور ہر ایسی چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو گویا آپ اعلان کرتے ہیں اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیری قدرت کامل ہے، تیرا علم کامل ہے، تیری رحمت کامل ہے، تیرا انصاف کامل ہے، تیری حکمت کامل ہے اور تیری شان سب سے بلند ہے۔ یہ صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ ایمان کی گواہی ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان فرمائی ہے، جیسے سبحان اللہ یسولو، یعنی کہ اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر آتا ہے سبحان اللہ رب العالمین، یعنی کہ فسبحان اللہ رب العالمین، یعنی پس اللہ پاک ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول پاک نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بہت بھاری اور اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب ذکر ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے بندے کے دل سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کی عظمت کا احساس، دل میں عاجزی اور خشوع، ایمان میں تازگی، اللہ پر بھروسہ مضبوط ہونا، گناہوں سے بچنے کی فکر، نعمتوں پر شکر کا جذبہ۔ جب آپ آسمان کی وسط، سمندر کی گہرائی، پہاڑوں کی بلندی، پھولوں کی خوشبو، بچے کی مسکراہٹ، اپنی زندگی کی کسی نعمت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ دراصل یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ کمال تیری قدرت کا ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، ساری خوبصورتی اور کمال تیرے ہی عطا کردہ ہے۔ اس طرح جب کوئی مشکل آتی ہے سبحان اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ میرا رب کسی کمزوری کا محتاج نہیں، اس کی حکمت کامل ہے اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس میں بھلائی ہوتی ہے، چاہے وہ نہ سمجھ سکو۔ دوستو، بھائیو بہنو، سبحان اللہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ میرا رب ہر کمزوری سے پاک ہے، سبحان اللہ میرا رب ہر ظلم سے پاک ہے، سبحان اللہ میرا رب ہر نقص سے پاک ہے، سبحان اللہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے اور اس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے سبحان اللہ پڑھنے، اس کے معنی سمجھنے، اس پر دل سے یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، آپ نے زندگی میں بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے، کوئی آپ سے کہتا ہے تو یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، یہ کر لے، وہ کر لے، لیکن آج الف لام میم کا اللہ کے ولی کا بتایا ہوا خفیہ عمل جس میں آپ نے درود پاک پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پر الف لام میم کو 3 بار جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پر غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے 15 منٹ میں بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کرنے والے اس عمل کا دوسرا وظیفہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن میں نے آپ سے 4 چیزیں کہی تھی، 2 چیزیں آپ پڑھ لو تو تیسرے اور چوتھے نمبر والا وظیفہ جلدی سے اس عمل میں شامل کر لینا۔ چاروں چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہیں، کومنٹس میں سبحان اللہ لکھ کے جانا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر پہلے کلمے کو شامل کرنا ہے،
دوستو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے دوستو لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق معبود نہیں الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، جن پر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اس کلمے کا پیغام، یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے، اس میں دو عظیم گواہیاں شامل ہیں۔ توحید، صرف اللہ کی عبادت، دعا، امید، خوف اور بھروسے کا حقیقی حقدار ہے اللہ۔ رسالت، محمد پاک اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور کامیابی آپ کی سنت اور ہدایت پر چلنے میں ہے۔ جو شخص اس کلمے کو سچے دل سے مانتا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے اور اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ اسلام کی بنیاد کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ میرے دوستو، دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پہلے کلمے کو سمجھنے، اس پر پختہ ایمان رکھنے اور زندگی بھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، آپ نے تیسرے نمبر پر پہلے کلمے کو شامل کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے الف لام میم کی خفیہ تسبیح پڑھ لی، آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے میرے دوستوں دوسرے نمبر پر جو میں نے سبحان اللہ کا وظیفہ بتایا پڑھ لیا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے صرف 7 بار پہلا کلمہ پڑھ کر عمل کا آخری وظیفہ، جو کہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے، میں کیسے بتاؤں میرے دوستو یہ وظیفہ کیا ہے؟ یہ وظیفہ، آخری وظیفہ وہ ہے کہ جو بہنیں جو بھائی کہتے ہیں نا کہ ہم پر جادو ہے، بندشیں ہیں، بد نظر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، یہ آخری وظیفہ آپ نے صرف اور صرف رب کعبہ کی قسم 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے زندگی میں اس عمل جیسا عمل نہ سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے الف لام میم سبحان اللہ اور پہلے کلمے کو تینوں کو جیسے ہی اکٹھا پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 21 بار ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا خزانہ شامل کرنا ہے جو اس پورے عمل کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا۔ آپ نے اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ 2 نام میرے دوستو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں آپ کا نام رکھ دیتا ہوں کروڑ پتی۔ میرے دوستو، کیونکہ یہ آخری اللہ پاک کے 2 نام آپ نے ملا کر 21 بار جیسے ہی پڑھے ایک خاص ترتیب سے، تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے، اور آپ کے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بیٹا تو نے ایسا کیا پڑھ لیا ہے، بیٹا تو نے ایسا کیا کر لیا ہے کہ تیری زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی آ گئی؟ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، اچانک تیری زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ میرے دوستو، اللہ کی قسم، یہ تیسرا وظیفہ صرف اور صرف 21 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا، یہ بے اولادی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے بالکل آخر میں اللہ پاک کا نام یا غنیوں ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھو، یا غنیوں کو بچہ بچہ غربت، غریبی، لاچاری، بیماری میں پڑھتا ہے۔ ہر غریب کا آخری حل غربت اور غریبی کے لیے یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ لیکن آج جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ یا غنیوں کا وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، دنیا کی ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا، لیکن حالات نہیں بدلتے، تو آج یا غنیوں کے ایسے معجزات ہوں گے، آج یا غنیوں کے ایسے کمالات ہوں گے کہ شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آج آپ نے یا غنیوں کا ایسا عمل، ایسا راز شامل کرنا ہے جو میرے دوستو اس عمل کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ آج یا غنیوں کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو آج سے پہلے شاید آپ نے اس ترتیب سے نہ پڑھا ہو نہ سنا ہو۔ یا آخری وظیفہ سننے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو شیئر کریں،
کامنٹس میں سبحان اللہ لکھیں, دل سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی سچے وظائف کی ویڈیوز ملتی رہے. اب میرے غریب دوستو, آپ نے بالکل آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے, یہ وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے. یہ صرف 3 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے. یا غنیو یا مغنی, یا غنیو یا مغنی, یا غنیو یا مغنی کو ملا کر 21 بار پڑھیں. آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگنا شروع کریں. 3 سے 15 منٹ میں قدموں میں ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.